وہ خود اور اس کے ساتھی نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حسین بن نمیر، حجار بن اجبر، شیس بن عربی اور شمر بن ذی الجوشن کو کربلا کی طرف روانہ کیا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ میں وہ عمر بن سعد کی مدد کرے۔ بعض روایات کے مطابق عمر بن سعد کے کربلا جانے کے بعد سب سے پہلے شمر بن ذی الجوشن نے یہ اعلان کیا وہ 4000 تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی خاطر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر 2000 فوجیوں کے ساتھ یزید بن رکاب کلبی، 4000 سپاہیوں کے ساتھ حسین بن نمیر، 3000 آدمیوں کے ساتھ مزاریر رہینہ مازانی اور 2000 فوجیوں کے ساتھ نصر بن حرشہ تیار ہوا۔ اس طرح مجموعاً 20,000 فوج ہو گئی۔ مورخین روایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کا کوفہ میں منبر پر جانے اور لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ پر ابھارنے کا واقعہ 4 محرم الحرام 61 ہجری کا ہے۔ پس 4 محرم الحرام کو کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے عمر بن سعد کے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور کوفہ کے گورنر نے عوام کے نام خط میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اسی روز جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی پیشکش کی، کیونکہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں جناب اون اور جناب محمد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تاکہ وہ اپنے نانا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک اور قاصد اور سفیر قیس بن مصر سداوی کو عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اسی دن گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ شیس بن ربی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کیا تھا۔ اسلام اور واقعہ کربلا میں انتہائی غیر مستقل مزاج اور ناسبی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مورخین کے نقطہ نظر سے اس کا شمار ان بدبخت ترین افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلایا، لیکن بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کے خوف اور لالچ میں آ کر یزید کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور لشکر اشقیاء کا اہم سردار بنا۔ تاریخی اسلام میں اس کی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابتدائی حالات: اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سجا کے ساتھی اور اس کا موذن رہا۔ بعد میں اس نے توبہ کی اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ دور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام: متعدد روایات میں خلافت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوران اس نے جنگ صفین میں امام کے لشکر کی سپہ سالار کی حیثیت سے کردار ادا کیا، تاہم جنگ نہرواں کے موقع پر یہ خوارج کے گروہ میں شامل ہو گیا۔